السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اوبویسلی بیسکس اینڈ ایڈوانسڈ آئی ٹی کورس، اس کے سلسلے کا ایک بہت ہی اہم لیکچر ڈائریکٹ ایکس اوبویسلی انٹل گرافکس جو میں نے ڈیل لیٹیچیوڈ 3350 میں انسٹال کیا پچھلے لیکچر میں. یہ ایک تو اسی لیکچر کی کنٹینیوٹی ہے، پارٹ 2 ہے، اور ساتھ میں انشاءاللہ اس میں 2 سے 3 نئی چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. آپ کے 1-2 کوشچنز بھی شامل کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب مجھے پرومپٹ کیا گیا تھا پچھلے لیکچر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈو یو وانٹ ٹو ری اسٹارٹ یور کمپیوٹر ناؤ، تو میں نے اس کو چیک نہیں کیا، بلکہ میں نے چیک کیا تھا آئی وانٹ ٹو ری اسٹارٹ مائی کمپیوٹر لیٹر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور انسٹال ہوا ہے اس کو مکمل فنکشن ہونے کے لیے کمپیوٹر کا ری اسٹارٹ ہونا ضروری ہے، شٹ ڈاؤن ہونا. تو وہ میں نے خیر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے کمپلیٹ کر کے اس کے بعد میں نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا، پھر میں نے اسٹارٹ کیا تو پروسیس بیسیکلی کمپلیٹ ہو گیا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین آئی تھی جب کمپیوٹر میرا ری اسٹارٹ ہوا. یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسیسنگ ڈیسک ٹاپ گرافکس پرفارمنس. تو یہ آپ کا بیسیکلی جو ہے نا، جب گرافکس انسٹال ہو گیا تو یہ اسکرین سامنے آ گئی. اب اس کمپیوٹر میں گرافکس ڈرائیور انسٹال ہو چکا ہے. اوبویسلی میں وہی پروسیس کروں گا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، DIAG ڈائریکٹ ایکس ڈائگنوسٹکس ٹول. انٹر کروں گا اور میرے سامنے آ جائے گا جی اس کا انٹرفیس، اور یہاں پر میں جاؤں گا ڈسپلے میں. اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیم میں مائکروسافٹ کی جگہ انٹل آ رہا ہے، HD ہائی ڈیفینیشن گرافکس 5500، اور مینوفیکچرر میں بجائے اسٹینڈرڈ کے آ رہا ہے انٹل کارپوریشن. اور اس کی جو ٹوٹل میموری ہے وہ ہے 4037 MB، یعنی 4 GB یہ گرافکس کارڈ ہے. سو آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. یہاں پر بھی آپ WHQL لوگو وغیرہ یہ سب دیکھ سکتے ہیں، یا سے پہلے ناٹ اویلیبل تھا. سو یہ سب چیزیں اب جو ہے الحمدللہ انسٹال ہو گئی ہیں اس کمپیوٹر میں. اس کی کرنٹ ڈسپلے کی جو ریزولوشن ہے وہ بھی آ گئی ہے. تو ایوری تھنگ از ڈیفینیٹلی انٹیکٹ اینڈ پراپرلی ورکنگ. جنرک PNP مانیٹر ہے، PNP اسٹینڈس فار پلگ اینڈ پلے. تو یہ ہمارا بیسیکلی جو ایک ٹاسک تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا جی الحمدللہ. اور ری اسٹارٹ اوبویسلی ضروری تھا، جس وجہ سے پھر ہمیں ویڈیو کا جو سلسلہ تھا وہ روکنا پڑا اور اس کو دوسرے پارٹ میں ہم لے کر آئے. بہرحال آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. اور ڈائریکٹ ایکس کیا ہوتا ہے اس کا بھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا. اوبویسلی ڈائریکٹ ایکس ونڈوز کا ایک ایسا ڈائگنوسٹکس ٹول ہے، ایک ایسا سمجھ لے فیچر ہے جس کے اندر ڈفرینٹ APIs کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اٹ از اے سیٹ آف APIs. ٹھیک ہے، APIs جو ہیں وہ ونڈوز کے فیچرز ہیں جس میں اپلیکیشن کے جو انٹرفیس ہوتے ہیں، یعنی جتنی بھی ونڈوز کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ونڈوز کے جیسے کہ ساؤنڈ کیسے کام کر رہا ہے، کوئی کیمرہ کیسے کام کر رہا ہے، کوئی پرنٹر کیسے کام کر رہا ہے، ماڈم کیسے کام کر رہا ہے، لین کارڈ کیسے کام کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو آرگنائز یا ان کو مینیج کرتا ہے ڈائریکٹ ایکس. اب ہم آج کا اگلا ٹاپک اور اس ویڈیو کا نیکسٹ ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہے جی CPU اینڈ GPU. یہ میں نے آپ کو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اس چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، کچھ ہم لوگوں نے اس کو بھی ٹچ کیا تھا، اور ابھی مزید اس کو اس لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ٹچ کریں گے. ظاہر لوگ اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا ہمارا کمپیوٹر کیا ہے، CPU ہے GPU ہے. GPU کیا ہے، کیوں ہونا چاہیے؟ اوبویسلی CPU کا تو آپ کو پتہ ہے، CPU کیا ہے جی، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے جی. یہاں میں لکھ دیتا ہوں سینٹرل پروسیسنگ اینڈ یونٹ. یہ تو آ گیا جی آپ کا CPU. ڈیفینیٹلی GPU کیا چیز ہے جی؟ GPU جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرافکس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے. باقی وہی ہے پروسیسنگ اینڈ یونٹ، یعنی کہ گرافک پروسیسنگ یونٹ. سو یہ فرق ہے CPU اینڈ GPU میں. اور GPU جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ گرافکس ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گرافکس کے لیے اسپیشلی جو ہے نا کام کرتا ہے. یا آپ اپنے کمپیوٹر میں اگر کوئی ہائی ڈیفینیشن گرافکس پر کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے گیمز ہو گئیں یا گرافکس کے سافٹ ویئر ہو گئے یا موویز کے کوئی سافٹ ویئر ہو گئے، مووی مکسنگ یا اس طرح کے، تو پھر آپ ایک ایسے کمپیوٹر کو پریفر کریں گے، آیا وہ ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو، جس میں GPU یوز ہو. ٹھیک ہے، ناٹ CPU. سو یہ بیسیکلی ہوتا ہے جی آپ کا. اور اپنے کمپیوٹر میں کیسے پتہ چلاتے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. آپ جس PC پر رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز میں جائیں، یہاں آپ کو یہ دیکھیں پروسیسر میں پتہ چل جائے گا انٹل R کور، اور یہ سارا کچھ لکھا ہوگا، یہ کور جنریشن، اس کے آگے ہے جی CPU. اسی طریقے سے آپ ٹاسک مینیجر سے بھی چیک کر سکتے ہیں، نو ایشو.
آپ یہاں سے رائٹ کلک کریں ٹاسک بار پر اور یہاں پر ٹاسک مینیجر کو سلیکٹ کر لیں. جب ٹاسک مینیجر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ مور ڈیٹیل میں آ جائیں. مور ڈیٹیل میں آپ پرفارمنس میں آ جائیں. پرفارمنس میں آپ کو سی پی یو نظر آئے گا. اوبیسلی اگر جی پی یو ہوا تو یہاں جی پی یو نظر آئے گا. پھر میموری, پھر ظاہر ہے ڈرائیوز اور وائی فائی کنیکشنز وغیرہ, یہ سارا کچھ ہے. اچھا, تو بیسیکلی یہ ہے جی فرق سی پی یو اور جی پی یو کا. سی پی یو جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک سمپل جو ہے نا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے. یہ آپ کی گرافکس کے لیے, گیمز کے لیے یا گرافکس کے دیگر ٹولز کے لیے بہت اچھی ایفیشنسی یا بہت اچھی پرفارمنس نہیں دیتا. اب آتے ہیں جی جی پی یو کی طرف. جی پی یو اوبیسلی از آئیڈیل فار گرافکس پرپس. ٹھیک ہے, تو گرافکس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا اس میں گیمز آ جاتی ہیں, موویز آ جاتی ہیں, اوبیسلی گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے, بہت کچھ ہے, یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر گرافکس انوالو ہوں یا یوز ہوں. تو جی پی یو جو ہے نا جی اس کے لیے آئیڈیل ہے. اٹ ہیز اے ڈیڈیکیٹڈ میموری دیٹ از وی ریم, یعنی کہ ویڈیو ریم, جس کو آپ ویڈیو رینڈم ایکسیس میموری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ڈیڈیکیٹڈ میموری ہوتی ہے. ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیشلی میموری جو ہے نا وہ الگ کر دی جاتی ہے جو کہ صرف جی پی یو یوز کرتا ہے ٹو پروسیس گرافکس. یعنی کہ گرافکس کو پروسیس کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جی پی یو از اسپیشلائزڈ اینڈ آئیڈیل فار گرافکس پرپز یا گرافکس وٹ ایور ایکسلریشن یا گرافک یوزز آن یور کمپیوٹر. تو اس کی ایک ڈیڈیکیٹڈ میموری ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ڈیڈیکیٹڈ میموری کا سی پی یو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ہی اس میں ہوتی ہے. ہمارا سی پی یو میں شیئرڈ میموری ہو سکتی ہے. اب شیئرڈ میموری کیا ہے جی؟ شیئرڈ میموری وہ میموری ہوتی ہے کہ جو آپ کی مین میموری یا ریم, یا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں دس پی سی پر رائٹ کلک کر کے آپ کو پراپرٹیز میں لے کے جاتا ہوں. یہاں آپ کو اس کی میموری بتاتا ہوں جی. اس میں جو میموری انسٹالڈ ہے وہ ہے 8 جی بی. ٹھیک ہے, تو شیئرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میموری میں سے کچھ حصہ, کچھ پورشن یا کچھ اس کا جو ایک اسپیس ہوتی ہے وہ شیئر کر دی جاتی ہے سی پی یو کے لیے, تاکہ وہ اپنے گرافکس کا کام کر سکے, گرافکس کو وہ ایزیلی مینوپولیٹ کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سی پی یو کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ میموری نہیں ہوتی, یہ جی پی یو کے لیے ہوتی ہے. سو یہاں تک تو آئی ایم شیور آپ کو کافی حد تک یہ جو ہے نا سی پی یو اینڈ جی پی یو سمجھ آ گیا. اب بات کرتے ہیں کہ جی وچ سسٹم از آئیڈیل. اب سسٹم کی بات کرتے ہیں. چلے سی پی یو کا اور جی پی یو کا تو سمجھ آ گیا ہے. سی پی یو آپ ایک آفیشیل کام کے لیے, گھریلو کام کے لیے, سمپل ٹائپنگ یا کمپوزنگ کے لیے تو آپ بہترین اس کو چوائس کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جی پی یو جو ہے نا وہ گرافکس, گیمز اور اس طرح کے کاموں کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, نیسیسری ہے, اور ان کاموں کے لیے ہم جی پی یو کو ہی پریفر کرتے ہیں. باقی اب بات کرتے ہیں وچ سسٹم از گڈ فار گیمنگ یا واٹ ایور گرافکس. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ برانڈ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, آپ ڈیل لے سکتے ہیں, ایچ پی لے سکتے ہیں, مطلب کوئی بھی لے سکتے ہیں, لینووو لے سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے نا وہ آپ نے اس کی کور اوبیسلی جنریشن, بلکہ میں یہاں پر آپ کو ٹائپ کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ فار گیمنگ. تو گیمنگ کے لیے اب میں ظاہر ہے کہ گیمنگ کی تو پہلی بات ہے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں اب یہاں پر لکھ کر دوں گا تو اسی ٹائپ کا سسٹم آپ نے بنانا ہے. آپ اس سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں. بلکہ گیمنگ کے لیے جن فیکٹرز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ نمبر 1 تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا جی پی یو ہوتا ہے, یعنی اے گڈ جی پی یو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اوبیسلی لاٹس, بلکہ میں لکھ دیتا ہوں لاٹس آف میموری, یعنی جتنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اتنے ہی میں نے اس میں ایڈس لگا دی ہیں جی. اس کے بعد اگر آپ آئیں تیسرے نمبر پر تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے گڈ اینڈ سفیشینٹ گرافکس کارڈ. ظاہر ہے آپ کے کمپیوٹر کا جو ہے نا ایک اچھا اور ایک زبردست گرافکس کارڈ ہونا چاہیے جس کی میموری بہت زیادہ ہو. اور اب اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں, مطلب آپ کے پاس ایک اچھی اسکرین ہونی چاہیے, یعنی آپ کا لیپ ٹاپ, ڈیسک ٹاپ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کی ایک LED اچھی اسکرین ہو. لیکن خیر اس کو میں نے فیکٹرز میں نہیں ڈالا کیونکہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ بھی ہو تو آپ کوئی اور لگا کر بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ 3 ایسی چیزیں کہ جو لازمی ہیں آپ کی گیمنگ کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ بات کریں گے تو پھر آپ اس میں کوئی بھی برانڈ لے سکتے ہیں.
آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈیل میں اس ٹائپ کا کوئی اچھا سسٹم مل جائے جس کا جی پی یو اچھا ہو، جس کی گرافکس میموری اور گرافکس کارڈ اچھا ہو سکتا ہے آپ کو لینووو میں کوئی مل جائے، یا آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی گیٹ وے کمپیوٹر میں مل جائے، آپ کو اسٹون کمپیوٹر مل جائے، یعنی کہ ایسے مطلب برانڈ میں مل جائے جس کو شاید آپ جانتے بھی نہ ہو، فجٹسو میں مل جائے، ایسر میں مل جائے، واٹ ایور، یا مطلب دوشیبا میں، این ای سی میں، بے تحاشا لیپ ٹاپس کے ماڈل ہیں یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے، تو کسی بھی برانڈ میں آپ کو ایک اچھا گیمنگ یا گرافکس کا سسٹم مل سکتا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے ڈیل یا ایچ پی میں دیکھنا. اوبیسلی ڈیل اور ایچ پی تو ٹاپ برانڈز ہیں اور یہ بناتے ہیں اسپیسیفکلی اس طرح کی چیزیں، لیکن آپ کو بعض لوور جو برانڈز ہوتے ہیں نا یا ناٹ سو ریکگنائزڈ، ان میں بھی بہت اچھے گرافکس والے سسٹم مل جاتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا لیکچر. اب اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی سجیشن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کچھ مزید کوشچنس کو آپ کے شامل کروں گا. اس لیکچر میں بھی میں نے کوشش کی 1 سے 2 کوشچنز آپ کے شامل کیے ہیں جو زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ وچ ون. اوبیسلی میں نے آپ کو بتا دیا اس حوالے سے. باقی آپ ایک بات وہ بھی ہے کہ ہم مارکیٹ ٹرینڈ کو بھی فالو کرتے ہیں، تو جو لوگوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہی چیزیں آپ کو مارکیٹ میں زیادہ اویلیبل بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں. پر کوشش کریں کہ وہ کمپیوٹر لیں جس کے اسپیئر پارٹس بھی مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہوں، جن کی سروس بھی آسان ہو. اور ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈیل اور ایچ پی کے ہی برانڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کے جو یونٹس ہوتے ہیں، ان کے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں. اور جو باقی جو مینوفیکچرر یا ماڈلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی چونکہ کم ہوتے ہیں، تو اس لیے چند دکانوں پر اگر کچھ اکا دکا پیس پڑے ہوں یا 2-4، تو وہ سیل کرنے کے بعد ان کے پاس پیچھے اس کی کوئی ایسی کوئی مینٹیننس کے حوالے سے سروس نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے پاس اس کے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں ہم نے کوئی ایسر کا لیپ ٹاپ لیا، اب اس کا کی بورڈ خراب ہو گیا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ اویلیبل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسا برانڈ ہے جو بہت کم یوز ہوتا ہے، وہ مطلب اتنا زیادہ وہ کامن نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اس کا پھر اسپیئر جو ہے نا مارکیٹ میں نہیں آتا، یا اگر آتا بھی ہے تو زیادہ تر شاپ کیپرز وہ نہیں رکھتے اپنے پاس. وہ عموماً اسی طرح کے اسپیئرز رکھتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے ان کے جو ہے نا وہ بک رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماڈلز اس وقت زیادہ چل رہے ہیں، تو انہی کے وہ اسپیئر پارٹس رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کی اسکرینز، کی بورڈ، وٹ ایور. سو آئی ایم شیور آپ کو آپ کے تمام کوشچنس کے جواب اس ویڈیو میں بھی مل گئے ہیں انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم کچھ مزید چیزوں کو ڈسکس کریں گے، میموری کے حوالے سے بھی، گرافکس، گیمنگ، پرفارمنس. مزید آپ کے اگر کوئی کوشچنز ہوں یا کوئی اگر آپ کو اپنے پی سی کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.